یوسف علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان خواب دیکھ رہا ہو، چاند سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدے میں ہیں، یہ خواب مکمل ہو رہا ہے، ماں باپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، 11 ستارے بھائی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا خواب مکمل ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی تمت نعمتہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت آج مکمل ہوئی۔ اب یوسف علیہ السلام کی یہاں جو سجدہ کیا اس کو یاد رکھو، یہ جو سجدہ تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کیا مطلب سجدہ تعظیمی؟ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عظمت میں جھک جائے۔ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے عبادت کا سجدہ کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ میرے آقا نے اس سجدے کو بھی بند کر دیا، اور میرے آقا نے کہا میری امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی کسی قبر پر یا کسی بڑے کے سامنے جھکتا ہے اور تعظیمت جھکتا ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کے لیے نہیں جھکا ہوں، میں بس اس کی عظمت میں جھکا ہوں، تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ میرے آقا نے اس امت سے یہ کہا کہ کسی کی تعظیم کرنا ہو تو میں ایک چیز دے کر جا رہا ہوں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ اپنے بھائی کی تعظیم کر رہے ہیں، تعظیم کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تعظیم کے جتنے راستے ہو سکتے تھے میرے آقا نے بند کر دی۔ کیوں بند کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا یہ چاہ رہے تھے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو، میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے میرے آقا نے یہ راستے بند کر دیے۔ میرے آقا نے اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے جگہ جگہ پر فرمایا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے کچھ دن پہلے آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، ازواج مطہرات آپ کے حجرے میں تشریف فرما دی، آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور آپ نے یہ جملہ فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ نے پھٹکار بھیجی ہے یہودوں پر اور نصارہ پر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا۔ آقا نے ہاتھ اٹھایا، معطا امام مالک کی روایت ہے، آقا فرما رہے اللہم لا تجعل قبری وثنا بعدی، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ میری قبر کو بت بنا دے اور پوجا شروع کر دیں۔ یہ آقا کی دعا کی برکت ہے کہ آقا کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک آقا کی قبر مبارک پر روضہ اقدس پر ایک سجدہ نہیں ہوا۔ تعجب ہے لوگوں پر کہ لوگ آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن جا کر اسی آقا کی محبت کے نام پر سجدے کر لیتے ہیں، کسی ولی کی قبر پر جا کر سجدے کر لیتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ میری آقا نے امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنی محنت کی۔ مرض الوفات میں تڑپ رہے ہیں، آقا بیماری میں ہے، اس بیماری کے عالم میں آقا فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا بعدی۔ اندازہ لگائیے کہ آقا کو کتنا فکر ہوگا اور کتنی تڑپ ہوگی امت کے تعلق سے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا فرما رہے ہیں قبرستان نہیں جا سکتے، قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ آقا نے جب بہت زمانہ گزر گیا، آقا کو یقین ہو گیا کہ اب میرے صحابہ ایمان میں پکے ہو چکے ہیں، تو اب آقا فرما رہے زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت۔ اے میرے صحابہ اگر تم قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہو، قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن آقا نے آگے فرمایا کیوں جاؤ گے؟ معلوم ہے کیوں جاؤ گے؟ صرف جاؤ گے اس لیے کہ موت کی یاد تازہ ہو، قبروں کو دیکھ کر موت کی یاد تازہ ہو، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو قبرستان میں جانے کا۔ رہ گئی بات قرآن کا پڑھنا، آپ یہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن، لیکن بہرحال قبرستان میں گئے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز کام نہیں ہے، لیکن اصل مقصد موت کی یاد ہے کہ وہاں قبرستان میں پہنچ کر کھڑے ہو جاؤ اور قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ میں یہ سوچو کہ کل مجھے یہاں آ کر سونا ہے، میں نے موت کی کیا تیاری کی۔
اس لیے ہم قبرستان میں جاتے ہیں. قبرستان میں جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرے آقا نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنی محنت کی. صحابہ کرام سے فرمانا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آقا فرماتے ہیں تم میری تعریف میں اتنے آگے مت بڑھ جانا جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھایا اور عبدیت سے نکال کر خدا کی فہرست میں رکھ دیا. خدا تم مجھے خدا کی فہرست میں مت رکھنا اور تم مجھے اللہ کے برابر مت ٹھہرانا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. یہ میرے آقا کا فکر تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی شرک سے بچائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شرک سے بچائیں.